لوگ ہم سے پوچھتے ہیں درگاہوں کو کیوں جاتے ہو، درگاہوں کو کیوں جاتے ہو، درگاہوں کو کیوں جاتے ہو؟ نادان تو نہیں جانتا درگاہ میں کیا ہے۔ آج کے بعد اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ درگاہ کو کیوں جاتے ہیں تو میرے پیارے بھائی جواب دینا، سنو، ہم درگاہ کو اس لیے جاتے ہیں کیونکہ ہمیں مقدر لکھانا ہوتا ہے تو درگاہ کو جاتے ہیں، مقدر بدلانا ہوتا ہے درگاہ کو جاتے ہیں، روٹے مولا کو منانا ہے اس لیے درگاہ کو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ روٹھا مولا مان جاتا ہے دوستو جو درگاہ میں کھڑ کر توبہ کر لیتا ہے، جو درگاہ میں کھڑ کر اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اس پکارنے والے کی صدا کو سنتا ہے۔ یہ درگاہ والوں کا فیضان ہے کہ وہاں گناہگار آتے ہیں تو گناہگاروں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کیا کر دیے جاتے ہیں؟ معاف کر دیے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے چلتے ہیں، آپ نے سنا، بیت اللہ کے لیے، اور فیصلہ کیا کہ اب کے باری تعالیٰ تیرے گھر کا دیدار اس حال میں جا کروں گا کہ کوئی اس حال میں نہ آیا ہو۔ چلتے ہیں، ہر قدم پہ 2 نفل ادا کرتے ہیں اور ہر قدم پہ 2 نفل پڑھتے، ہر قدم پہ 2 نفل پڑھتے۔ 14 سال کے بعد شہر مکہ، حرم مکہ میں داخل ہوتے ہیں، داخل ہوتے۔ جب آگے پہنچتے ہیں تو روحانی آنکھ سے جب دیکھتے ہیں تو روحانی وجود کعبۃ اللہ کا سامنے دکھائی نہیں دیتا، کعبہ نظر نہیں آتا۔ پریشان ہوتے ہیں کہ کہیں میری روحانی بصیرت تو زائل نہیں ہو گئی، دل کی آنکھ تو نہیں بند ہو گئی۔ حکم ہوتا ہے نہیں ابراہیم، تیری بصیرت قائم ہے، مگر کعبہ کسی کے استقبال کے لیے گیا ہے۔ عرض کیا باری تعالیٰ کوئی مجھ سے بھی بلند ہے اور مجھ سے بھی اعلیٰ شان اور مجھ سے بھی اعلیٰ ریاضت کے ساتھ تیرے گھر کو دیکھنے آ رہا ہے کہ میں 14 سال میں پہنچا ہوں، مجھے دکھائی نہیں دیا، مجھے بتا تو صحیح کہ وہ آنے والا کس شان سے آ رہا ہے کہ جس کے استقبال کے لیے خود کعبہ چل کے گیا ہے۔ فرمایا دیکھ، ابھی آنے والا ظاہر ہونے والا ہے، وہ ایک بوڑھی ہے، ایک ضعیفہ ہے۔ مڑ کر جو دیکھا تو حضرت رابعہ بصری لاٹھی کے سہارے چلی آ رہی ہے اور کعبہ حضرت رابعہ بصری کے استقبال کے لیے کھڑا۔ بڑے تو جانتے ہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، سنی تھی؟ بولیے سنی ہے یا نہیں؟ اب سن لے غور سے۔ حضور غوث العظم کی کرامت ہے، جو ان سے مسافہ کرتا تھا اسے موت نہیں آتی تھی۔ اس دن صبح صبح لوگ جمع ہو جاتے تھے زندگی کی ضمانت لینے کے لیے۔ ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ، کیسی بارگاہ ہے یہ پیران پیر، سبحان اللہ، دستگیر۔ ایک عورت کی اولاد نہیں تھی، اسے اللہ نے سالوں بعد بیٹا دیا، وہ روزانہ لے آتی تھی ملانے کے لیے۔ ایک ہی بچہ ہے، بچ جائے۔ عقیدہ دیکھیں نا کتنا خاص ہے، ایک ہی بچہ ہے، بچ جائے، ایک ہی بچہ ہے، بچ جائے۔ اللہ کی شان، ایک دن بچہ مل کے بھی گیا اور مر گیا۔ اب اس کا دل نہیں مانتا تھا کہ مل کے آیا ہے، مر نہیں سکتا، وہ اٹھا کے لے آئی۔ ادھر غوث العظم کی بارگاہ میں شکایت کرنے آ گئی، بھئی یہ کیسے مر گیا ہے؟ مل کے جو گیا ہے، عقیدہ دیکھے اس کا۔ جب آئی آگے ایک نیا منظر دیکھا۔ وہ منظر کیا تھا کہ حضور سیدنا غوث العظم دستگیر کی شان تھی کہ آپ اپنے شاگردوں کو پڑھاتے تھے اور موج میں انہیں کبھی کہتے تھے مر جاؤ، وہ سارے مر جاتے تھے، پھر فرماتے زندہ ہو جاؤ، وہ اٹھ جاتے تھے۔ آپ پڑھا رہے تھے، پڑھاتے پڑھاتے کہا مر جاؤ، وہ سارے مر گئے۔ جب مر گئے وہ بولی نہیں، اس نے چھپ کے اپنا بچہ بھی لٹا دیا۔ آئے آئے، کیا عقیدہ ہے، دیکھیں نا، سادگی دیکھیں۔ اس نے اپنا بچہ بھی لٹا دیا کہ کہیں گے اٹھ تو یہ بھی اٹھ جائے گا۔ اب آپ نے فرمایا اٹھ جاؤ، وہ سارے اٹھ گئے پر وہ نہیں اٹھا۔ اب چیخ پڑی، میرا بچہ مر گیا۔ ماں تھی نا، چیخ پڑی، میرا بچہ مر گیا۔ حضور غوث پاک نے توجہ فرمائی اور توجہ فرما کر کہنے لگے کہ اگر میرے کہنے سے مرتا تو پھر اٹھتا بھی، یہ میرے کہنے سے نہیں مرا،
اب اسے پتا چل گیا کہ جانتے ہیں سب کچھ. اب اس نے اگلی بات کہہ دی, حضور مسافہ کر کے گیا تھا, کیسے مر گیا ہے؟ میں تو اس لیے ہیلا کر رہی ہوں, ماں ہوں, کدھر جاؤں؟ واہ واہ واہ. حضور غوث پاک کو جلال آ گیا. اب اگلی کرامت آپ نے آدھی سنی ہوئی ہے. جلال آیا, اٹھے اور فضا میں ہاتھ بلند کیا, ہاتھ بلند کر کے جھٹکا دیا, اس کا بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا, زندہ ہو گیا. وہ چلی گئی شکریہ ادا کر کے. مریدوں نے پوچھا حضور یہ کیا تھا معاملہ؟ اب سنیے گا ذرا. آپ نے فرمایا اس کے عقیدے پر مجھے ترس آ گیا, اس کی اس سادگی پر مجھے ترس آ گیا, اس کا تڑپنا مجھ سے نہیں دیکھا گیا. اسرائیل روئے لے کر جا رہا تھا, میں نے اس کے ہاتھ سے روئے پکڑی. مجھے اپنے اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہے, اللہ نے عبد القادر کو وہ مقام دیا کہ جتنے مردے تھے آج اس بچے کے صدقے اللہ نے سارے بھی زندہ کر دیے, سارے زندہ کر دیے. سامعین جی بکار, یہ اللہ کے ولیوں کی شان. ولی پیروں کا پیر ہے. اور اگلا جملہ آپ فرماتے ہیں, او لوگو میرا بے قدیر کی قربتوں میں اس مقام پہ فائز کیا گیا. رب نے مجھ سے وعدہ کیا, اے عبد القادر جیلانی, اے عبد القادر جیلانی مانگ کیا مانگتا ہے؟ فرماتے ہیں میں نے ان لمحات ریاضت و عبادت کے اندر جو مانگا وہ تمہیں بتاتا ہوں. میں نے عرض کی ربا تجھ سے عبد القادر جیلانی ایک ہی بات مانگتا ہے کہ میں جب جنت جاؤں اکیلا نہ جاؤں, میں آگے آگے جاؤں, میرے مرید میرے پیچھے پیچھے آ جائیں. سن لو, کچھ ایسے ہیں جو گستاخوں کے پیچھے نماز ادا کر کے اپنا ایمان برباد کرتے ہیں. اولیاء کہتے ہیں ہے میرے اللہ کانو یحجون معنا ویصلون معنا ویصومون معنا. مولا یہ اپنے پیر کو دیکھتے ہیں, اپنے مرشد کو دیکھتے تھے, جو ہمارا عقیدہ وہی ان کا عقیدہ. اللہ فرماتا ہے اگر تمہاری بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تو جاؤ ان میں سے جس کو پہچانتے ہو جنت میں داخل کر لو, میں تمہیں اجازت دیتا ہوں. اللہ کے اذن سے میں نے کہا جنت ولی کے ہاتھ میں ہے, جسے چاہے عطا کر دے. ایک شخص کہتا ہے ارے وہ جس کو بٹھانا چاہے تو بازو بٹھا بھی لیتا ہے. غوث اعظم کو بٹھایا تھا, غوث نے نظر ڈالی تو خواجہ غریب نواز کو بٹھا لیا, غوث نے نظر ڈالی تو بندہ نواز کو بٹھا لیا, غوث نے نظر ڈالی تو قطب الدین بختیار کاکی کو بٹھا لیا, غریب نواز نے نظر ڈالی تو صابر پیا کو کلیر میں بٹھا دیا, غریب نواز نے نظر ڈالی تو دنیا کے خطے خطے میں اپنے محبوبوں کو بٹھا دیا. بتایا سن میں خدا کا انتخاب ہوں اور میں جو چاہوں جیسے چاہوں کر سکتا ہوں, ہاتھ میرے ہے, قوت خدا کی ہوتی ہے, نظر میری ہے, دیکھنا خدا کا ہو رہا ہے, زبان میری ہے, قوت اور گویائی کلام کی قوت خدا کی ہوتی ہے. میں اگر کہہ دوں, ولی کہہ رہا ہے, میں اگر کہہ دوں تو چور بھی ابدال بن جاتا ہے. میں اگر کہہ دوں خنسا ہجڑا میرے پاس آئے تو ماں بن جاتا ہے. اس لیے اجمیر میں پورے خنسا ایک ساتھ آتے ہیں عرس میں. غریب نواز نے ان کو بیٹا دے دیا تھا. کہ اللہ کا بندہ, اللہ کا پیارا جو دنیا میں کرتا ہے اگر چاہے تو قبر میں بھی کرتا رہتا ہے. جو دنیا میں کرتا ہے اگر چاہے تو قبر میں بھی کرتا رہتا ہے. جو دنیا میں سورہ ملک پڑھتا ہے اگر چاہے تو قبر میں بھی پڑھتا رہتا ہے. جو ولی دنیا میں مریدوں کی مدد کرتا ہے اگر چاہے تو قبر میں بھی کرتا رہتا ہے. اولیاء اللہ سے تعلق جوڑ کے رکھو, اولیاء اللہ سے مل کے رہو. خدا کی قسم یہ اولیاء اللہ اس وقت کام آتے ہیں جب بیوی کام میں نہیں آتی ہے. میدان محشر ہوگا, بیوی کام میں نہیں آئے گی, والد کام میں نہیں آئے گی. بیٹے کو دیکھیں گے بابا تو منڈی پلٹا ٹھاک جائیں گے, کہتے محشر میں عجیب آ جان کہیں کو بھاگ رہے, چپ رہے تو میرے نیکیاں لے لیتا, نکل. بات سمجھ میں آئی دوستو؟ بیٹا باپ کو دیکھ کے بھاگیں گا, باپ بیٹے کو دیکھ کے بھاگیں گا, کوئی کسی کا ساتھ دینے وہاں نہیں آئیں گا. مگر خدا کی قسم گنہگاروں کے جھرمٹ میں ایک نور والی ذات گنہگاروں میں ڈھونڈتی پھر رہی ہوگی, ڈھونڈتی پھر رہی ہوگی. جیسے ہی ہم دکھے, آپ دکھے, وہ بزرگ بولیں گے ادھر آؤ,
سبحان اللہ کہاں پھر رہا دیوانے ادھر کئی کو پریشان. ہم بولے واہ اتنی نور والی ذات ہما کو ڈھونڈنے آئی. آ کے پہلے قدم چومے, قدموں میں گر گئے. بولے سرکار آپ کون ہیں؟ ساری کائنات پسینے کے سمندر میں ڈوبی پڑی ہے, سو پریشانی کے عالم میں, مصیبت میں, ٹینشن میں. سرکار آپ کون ہیں؟ فرمائیں گے کہ میں احمد کبیر رفاعی ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت. پھر اور ایک مقدس ذات ادھر اور ڈھونڈتی رہے گی. پھر ان کو لوگ دیکھیں گے, قدموں میں گریں گے, پوچھیں گے سرکار آپ کون ہیں؟ وہ مقدس ذات بولے کہ میں غریب نواز ہوں. سبحان اللہ. پھر ایک مقدس ذات اور گناہگاروں کو ڈھونڈتی پھر رہی ہوگی. لوگ دیکھیں گے, ان کو پکڑیں گے, پوچھیں گے سرکار آپ کون؟ جو گنہگاروں کے میدان میں جہاں ہمارا باپ ہم کو نہیں پہچانتا, ہمارے چچا پھوپا ماموں خالو نانا دادا ہم کو نہیں پہچانتے, بیوی بچے دوست احباب جہاں ہم کو نہیں پہچانتے, آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر بلا رہے سرکار آپ کون ہے؟ وہ ذات مقدس جواب دے گی میں بغداد والا سیاں غوث اعظم ہوں. سبحان اللہ. میں غوث پاک ہوں. بولے نادان تو مجھے نہیں پہچانتا؟ میں غوث پاک ہوں. بولے سرکار آپ مجھے کیسا پہچانتے ہیں؟ غریب نواز کو پوچھیں گے سرکار آپ مجھے کیسے پہچانتے ہیں؟ سرکار احمد کبیر رفاعی کو پوچھیں گے سرکار آپ ہمیں کیسا پہچانتے ہیں؟ تو یہ جواب دیں گے. احمد رفاعی بولیں گے میں تجھے کیسے نہیں پہچانتا, تو میرے جلسے میں آ کر مجھے یاد کیا کرتا تھا, فاتحہ کے نذرانے دیا کرتا تھا, میری ذکر کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا, اور میرے نام پہ ضرب لگا کے کرامتوں کو ظاہر کیا کرتا تھا. تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, یا رسول اللہ, نعرے رسالت, یا رسول اللہ. پھر سرکار غریب نواز سے پوچھیں گے سرکار بیوی بچے جہاں نہیں پہچانتے ہیں وہ آپ نے کیسے پہچان لیا؟ تو بولے میں تجھے کیسے نہ پہچانوں, جب میرا عرس ہوتا تھا تو منگلور سے میری مزار پہ چادر بھیجا کرتا تھا, تو میری مزار پہ فاتحہ پڑھنے سال میں 2 بار آیا کرتا تھا, تو میری بارگاہ میں آتا تو پھولوں کے نذرانے تحفے دیتا تھا, اور جہاں بیٹھتا تھا وہاں مجھے یاد کیا کرتا تھا, میرا ذکر کرتا, میرے چرچا کرتا. ارے دنیا میں تو مجھے نہیں بھولتا تھا, آج محشر میں تجھے کیسے بھول جاؤں گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار غریب نواز سے پوچھیں گے حضور جو میرا باپ مجھے نہیں پہچانتا آپ کیسے پہچانتے ہیں؟ تو سرکار غوث اعظم کہیں گے میں تجھے کیسے نہ پہچانوں, تو میرے نام کا جھنڈا اپنے گھر پہ لگایا کرتا تھا. سبحان اللہ. ہر وقت تو مجھے مدد کے لیے المدد یا غوث المدد یا غوث کہہ کے پکارتا تھا. جب بھی فاتحہ پڑھتا تو میرے اوپر فاتحہ کا نذرانہ بھیجا کرتا تھا. ارے تو دنیا میں فاتحہ پڑھ کے مجھ کو نہیں بھولتا تھا, آج تو مصیبت میں ہے تو میں کیسے بھول جاؤں گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. خدا کی قسم دوستو جب محشر میں کوئی کام نہیں آئے گا, یہ اولیاء اللہ کا سہارا کام میں آ جائے گا. مسئلے حل ہو رہے تھے, ٹوٹ گیا, مسئلے خراب ہو گئے, تو ولی کا کنیکشن بھی خدا سے جڑا ہوا ہوتا ہے. سبحان اللہ. ادھر جا کے بولے حضرت 2 بچے ہیں, تیسری بچی ہونا, ٹھہر خدا کو بول دیتا ہوں. سبحان اللہ. مرکز سے کنیکشن جڑا ہوا ہے, ولی سنتا ہے, خدا سے کہتا ہے, خدا کہتا ہے تو دینا چاہتا ہے دے دے, تو میرا غلام میرے غوث الثقلین کا ایک دھوبی تھا, جب وہ مر گیا منکر نکیر آئے, انہوں نے آ کر سوال کیا مر ربوں کا, کہنے لگا عبد القادر جیلانی کا توبی ہوں, ماں دینوں کا عبد القادر جیلانی کا توبی ہوں, ماں کنت تقول فی هذا الرجل عبد القادر جیلانی کا توبی ہوں. فرشتے حیران, یا اللہ کیسے بندے سے پالا پڑا, جو سوال کرتے گے جواب ایک ہی دیتا ہے کہ میں عبد القادر جیلانی کا توبی ہوں. حکم ہوا اے میرے سے نہیں پوچھنا کس نے سنیا سی, تھانوی صاحب سے رجوع کرنا کس نے سنا تھا, روایت کس نے کی ہے. تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ حکم ہوا فرشتوں اسے جنت لے جاؤ کہ یہ میری عبد القادر جیلانی کا توبی ہے. گرامی المرتبت حاضرین و سامعین,
بڑے توجہ غور سے سننا ہے، بڑے دھیان سے سننا ہے. یہ تو وہ بھی مان گئے جو کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور اگر عبد القادر جیلانی کی نسبت غلامی کی، خدمت کی نسبت بیڑے پار لگا دیتی ہے تو عبد القادر جیلانی کے سچے مرید کی کتنی شانیں ہوں گی. اسی لیے تو میرا بریلی کا شاہ احمد رضا تڑپ تڑپ کے کہتا ہے کہ قادری کر، قادری رکھ، قادری یوں میں اٹھا، قادری. جو بچہ 9 مہینے اپنے دل کو اپنے ماں کے دل کے قریب رکھتا ہے اس کی ساری زندگی ماں کی زندگی کی طرح ہو جاتی ہے. جو بچہ 9 مہینے اپنے دل کو اپنی ماں کے دل کے قریب رکھتا ہے اس کی دنیا ماں کی دنیا کی طرح ہو جاتی ہے. اور جو مرید ساری زندگی اپنے دل کو پیر کے دل کے قریب رکھتا ہے اس کی آخرت اس کے مرشد کی آخرت کی طرح ہو جاتی ہے. میں بتا رہا تھا بھی تصرف کی بات پوری کر لوں نا تو پھر آگے آتے ہیں. جناب حضرت سرکار صاحب قلائد الجواہر یہ خطبہ دیا جا رہا ہے. جناب غوث پاک آپ بیٹھیں گے اتنے میں ایک ہدا ایک چیل چیختی ہوئی چیں کرتی آپ کے سر پہ اڑنے لگی. اس نے بار بار چکر لگانے چیخنے کی اس کی آوازیں آنے لگی. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اور سارا مجمع ڈسٹرب ہونے لگا. آپ نے اوپر دیکھا، اوپر دیکھ کے فرمایا یاری کو خود راس عادل خدا، او ہوا اس چیل کے سر کو پکڑ لے. اتنا کہنا تھا کہ چیل کا سر کٹا، چیل مردہ ہو کے نیچے آئی. خطبہ آپ نے بڑے آرام سے دیا. کسی کی جرت نہیں کہ وہ اٹھے، کسی کی جرت نہیں کہ وہ بولے، کسی کی جرت نہیں کہ وہ سانس لے. جب خطبہ ختم ہو گیا آپ منبر سے نیچے اترے، اس کا سر تن سے جوڑا، جوڑ کے آپ نے فرمایا اڑ جا شور نہ مچایا کر، اڑ جا شور نہ مچایا کر. اتنا کہنا تھا آپ پھیرا، وہ چیل زندہ ہو کے اڑنے لگ گئی. اسی لیے میں کہتا ہوں سن، میرا نبی میرا ولی میری سنتا ہے، کیونکہ میرے پاس جو سم کارڈ پڑا ہے اس کا نام قادری ہے، اس کا نام چشتی ہے، اس کا نام سہروردی ہے، اس کا نام نقشبندی ہے. اس لیے یہ کارڈ اوریجنل نیٹ ورک کمپنی کا ہے، 24 آورز آؤٹ گوئنگ انکمنگ چلتی ہے. مگر تو نے جو کارڈ ڈالا وہ دیوبندیت کا ہے جو کمپنی فیل ہو گئی ہے. منالی آپ فرماتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی، اے میرے مرید خوف نہ کھا، اللہ میرا رب ہے. کیا مطلب ہے؟ اس نے مجھ سے وعدے کیے ہوئے ہیں اور میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا جو شخص میری سچی ارادت میں آیا اللہ اس وقت تک اسے موت نہیں دے گا جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے. تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بندوں میں سے اولیاء کرام، انبیاء کرام یہ تمام ایسی ذات ہے جو اللہ رب العزت کے قدرت کے مظاہر ہوا کرتے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالی ان کو اتنی طاقت عطا فرماتا ہے کہ اب اللہ کی دی ہوئی طاقت کی بنیاد پر انبیاء علیہ السلام ہو یا اولیاء کرام ہو وہ مردے کو بھی زندہ کر سکتے ہیں اور دوسری جگہ تصرف بھی کر سکتے ہیں. جو سرکار غوث پاک 18 سال کے ہوئے بغداد کی جامع مسجد پہ منبر رسول پر کھڑے ہو کر اعلان کرنے لگے قدمی ہاذا علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ساری کائنات کے اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. کہ ایک بڑھیا اپنے بچے کو لے کر کے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آئی اور آنے کے بعد عرض کرنے لگی اے عبد القادر جیلانی میرا بیٹا آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کے کچھ سیکھنا چاہتا ہے، کچھ سیکھنا چاہتا ہے. تو حضرت غوث اعظم نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹھا دیجیے. کچھ دنوں کے بعد وہ بڑھیا پھر سے
حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں آئی اور آنے کے بعد جب اپنے بیٹوں کو دیکھا کہ تو اس کا بیٹا بالکل دبلا پتلا، چہرہ بالکل پیلا ہو چکا تھا، غصے میں حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں گئی، دیکھتی کیا ہے کہ غوث اعظم مرغا کھا رہے ہیں، مرغ کھا رہے ہیں۔ تو حضرت غوث اعظم کو کہا، اے عبد القادر، آپ مرغ کھا رہے ہیں اور میرے بیٹے کو سوکھی جو کی روٹی کھلا رہے ہیں۔ اور اس روایت کو ملا علی قاری نے بھی اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے، دیکھیے گا۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے مرغ، اللہ کے حکم سے تو زندہ ہو جا۔ تو جو مرغ کی ہڈی رکھی ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت غوث اعظم کی زبان پر اتنی طاقت عطا فرمائی تھی کہ غوث اعظم نے کہا، اے مرغا زندہ ہو جا، تو وہ مرغا زندہ ہو گیا، وہ مرغا زندہ ہو گیا۔ پھر حضرت غوث اعظم نے کہا کہ اے بڑھیا، اگر تیرے بیٹے کے اندر اتنی طاقت آ جائے گی جو طاقت کے اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے، تو تیرا بیٹا بھی جو کی روٹی کھانے کے بجائے مرغا کھانا شروع کر دے۔ جب جاتا ہے تو کہتا ہے، جنید بغدادی، ماجرا کیا ہے؟ میں نے اللہ کا نام لیا تو میں ڈوب رہا تھا، آپ کا نام لیا تو بچ گیا۔ فرمایا تو ابھی جنید تک نہیں پہنچا، اللہ تک پہنچنے کی باتیں کر رہا ہے۔ عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے۔ نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔